शहर कायद में निगलेरिया दहशत फैलाने लगा। जान लेवा वायरस से मुतासरा शख्स निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। 38 साल जिशान नॉर्थ कराची का रिहायशी था। जिशान में 16 अगस्त को निगलेरिया की तशखीस हुई थी। रवां साल निगलेरिया से जांबहक अफराद की तादाद 7 हो गई। कोरोना वायरस के बाद बदस्तूर बरकरार। कराची में 24 मरीज जान से गए। 813 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 14.6% रिपोर्ट। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध का अनोखा कारनामा, मुर्दा शख्स का वैक्सीनेशन कार्ड जारी कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक 2.5 साल कबल इंतकाल कर जाने वाला अब्दुल नदीम 16 अगस्त को उसको पहली डोज लगाई गई। तालीमी इदारे खुलने की तारीख एक बार फिर तब्दील। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ता बंद रखने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं सिंध में तमाम तालीमी इदारे 30 अगस्त को खुलेंगे। उसातिज़ा, स्टाफ और वालिदैन एक हफ्ते में वैक्सीन करवाएं। मजीद कहा, मुझसे इख्तलाफ रखने वाले सिंध के नुकसान को जस्टिफाई न करें। कराची में किसी के साथ तफरीक नहीं होगी। नए वज़ीर तालीम सरदार अली शाह तालीमी अमल में बेहतरी के लिए मुतहरिक। महकमा स्कूल तालीम में 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर उसातिज़ा की भर्तियाँ करने का फैसला। कराची डिवीजन में 7,271 उसातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। 4,167 प्राइमरी, 3,104 जूनियर उसातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। भर्तियाँ आइंदा हफ्ते से थर्ड पार्टी IV सखर के जरिए की जाएंगी। कराची में पानी का बहरान। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी की फराहमी करने वाले 72 इंच कतर की लाइन फट गई। पाइप लाइन फटने से कराची को 1 करोड़ 80 लाख गैलन पानी फराहमी मुअत्तल। पिपरी, गुलशन इकबाल, शाह लतीफ टाउन, मलीर, कोरंगी समेत दीगर कई इलाके मुतासर। वाटर बोर्ड का कहना है कि मुतासरा पाइप लाइन का मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करके फराहमी पानी बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का फिर वफाक से ज़्यादतियों का शिकवा। मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत और इस साथ सिंध से सौतेली माँ का सलूक बंद करे। पानी कम फराहम करके $3 अरब का नुकसान पहुँचाया गया। इरसा एक तरफा फैसले करता रहा तो फसलों के बाद पीने के पानी का भी बहरान पैदा होगा। सिंध का हिस्सा 8.29% है। पूरे खैरिफ में 35% कम पानी मिला। इस वक्त एक और दरियाओं में शदीद डिप आ गई है जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है और अभी हम चाहते हैं कि हमें कंपनसेट किया जाए। सिंध ने इस सीज़न में अभी तक 19% शॉर्टेज ली है। कराची में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। महकमा माहौलियात के अफसरान ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें। सूबाई वज़ीर माहौलियात मोहम्मद इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत अहम इजलास। DG, सीपा और दीगर अफसरान पर बरहमी का इजहार। कार्रवाइयों की यौमिया बुनियादों पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बगैर ट्रीटमेंट प्लांट के चलने वाली सनतों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। मैयतों को महफूज रखने के लिए कराची में सरकारी सतह पर पहला जदीद सर्दखाना कायम। जिना अस्पताल में 1 करोड़ रुपए से फाल होने वाले सर्दखाने में 12 मैयतें रखने की गुंजाइश। बल्दिया उज़्मा के मुख्तलिफ महकमों को अरबों रुपए की अदायगियाँ वाजिबुल अदा। KMC के 65,000 रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन को पेंशनरी बेनिफिट की मद में 5 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी है। फायर फाइटर के 28 माह की ओवर टाइम की मद में निस्फ अरब रुपए की अदायगियाँ बाकी। अदालत बल्दिया के असासिये बेच कर अदायगियाँ करने का हुक्म दे चुकी। इल्म की शम्मा के पहलू में कूड़े का अंबार। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 2 के पार्कलैंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के तरफ कचरे का ढेर। गंदगी और तबाहाल सीवरेज निज़ाम से उठने वाले ताफुन ने लोगों को परेशान कर दिया। इलाके में बीमारियां भी आम। शिकायत के बावजूद हुक्काम टस से मस्त न हुए। इलाका मकीनों की दुहाई। सीवरेज का तबाहाल निज़ाम, बहते गटर और ताफुन। जिला कोरंगी की यूनियन काउंसिल 34
برسوں سے بلدیاتی مسائل کا شکار نکاسی آب کی تباہ نظام نے فراہمی آب کے سسٹم کو بھی مفلوج کر دیا۔ لائنوں میں گٹر کے پانی کی آمیزش کے باعث رہائشیوں نے پانی بھرنا ہی چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال ایکسپریس بڑے حادثے سے بچ گئی۔ ٹرین کی کوٹری کے مقام پر 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثے کے باعث ٹرینوں کی معطل آمد و رفت کئی گھنٹوں بعد بحال ہوئی۔ علامہ اقبال ایکسپریس سیالکوٹ سے کراچی آ رہی تھی۔ سی ویو پر بحری جہاز کو پھنسے 1 ماہ کا وقت گزر گیا۔ دیوہیکل جہاز کو گہرے پانی میں دھکیلنے کی حکمت عملی تبدیل، سٹیل وائر کے بجائے نائلون رسے سے مدد لینے کا فیصلہ۔ 1100 میٹر رسہ کرین، بارج اور ٹگ پر باندھا جائے گا۔ لچکدار ہونے کے باعث نائلون روپ سے مدد ملنے کی امید۔ اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کا ناظم آباد برج کے نیچے خانہ بدوشوں کے خلاف آپریشن، پل کے نیچے بنائی گئی جھونپڑیاں اور دیگر کچی پکی تعمیرات کو مسمار کیا۔ انسداد تجاوزات ٹیم نے مختلف قسم کے لکڑی اور لوہے کے اسٹال، ٹھیلے اور پتھارے ضبط کر لیے۔ ملزم سے برآمد ہونے والی مسروقہ موٹر سائیکلیں اصل مالکان تک پہنچانے کے انتظار میں تباہی کا شکار ہو گئیں۔ مدینہ کالونی اتحاد ٹاؤن پولیس اسٹیشن ملزمان سے برآمد کی گئی موٹر سائیکلوں کے قبرستان بن گئے۔ موٹر سائیکلوں سے اسپیئر پارٹس چوری کیے جانے کا بھی انکشاف۔ کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان سے تاجر کے اغوا میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں SIU کا سپاہی ملک ارباز اور ایسٹ ہیڈ کوارٹرز کا سپاہی ذیشان شاہ شامل۔ گرفتار 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آمدن سے زائد اثاثی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس، منظور وسان کی نیب تحقیقات کے خلاف درخواست کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے منظور وسان کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 5 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ حکومت انتظامی امور مؤثر انداز میں چلانے کے لیے کوشاں، اعلیٰ سطح کے خالیہ اسامیوں کو پر کیے جانے کا انکشاف۔ گریڈ 18 سے 21 تک کے افسران کی فہرستیں وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی گئیں۔ نظر ثانی کے بعد سید مراد علی شاہ اہم عہدوں سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ تاریخی درسگاہ مدرسۃ الاسلام کے بائے خان بہادر حسن علی افندی کی آج 126ویں برسی۔ بلال بل بھٹو کا خراج عقیدت۔ اپنے پیغام میں کہا کہ حسن علی افندی نے بر صغیر خاص کو سندھ میں جدید تعلیم اور شعور کی بنیاد رکھی۔ مدرسۃ الاسلام نے تحریک پاکستان کے سرکردہ رہنماؤں کی کھیپ تیار کی۔ گورنر سندھ کے سانحہ مواد شگوٹ کے متاثرین سے ملاقات، تعزیت کا اظہار کیا۔ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں دہشت گرد سب کے مشترکہ دشمن ہیں۔ ادھر قبائلی جرگے کا حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے اتوار تک کا الٹیمیٹم، عدم گرفتاری پر شارع فیصل پر دھرنا دینے کی دھمکی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم بھرپور طریقے سے اس انویسٹیگیشن کی نگرانی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بہت نزدیک ہیں ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ جو کچھ بھی ممکن ہو سکے ہماری پولیس اس شخص کو، اس کافر کو جس نے یہ غلیظ کام کیا ہے، اس کو پکڑے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ بوٹ بیسن فوڈ اسٹریٹ کی تزئین و آرائش کے کام کا آغاز۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی مرتضی وہاب کو تزئین و آرائش کی متعلق بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی وقار مہدی کا شکایتی سیل 919 کا دورہ، عملے کی شکایتی سیل کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ۔ وقار مہدی نے شکایتی سیل کے مختلف محکموں کے حوالے سے درج شکایات کا جائزہ لیا۔ صدر پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن سعید غنی کی صدارت میں ضلع ایسٹ میں اجلاس۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی شرکت۔ انتخابات کی تیاریوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ نامزد امیدواروں کو اپنی اپنی وارڈز میں عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کی ہدایت۔
سعید غنی کا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کو انتہائی اہمیت کے حامل انتخابات سمجھ کر لڑنے پر زور۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت MQM رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال، خطے پر پڑنے والے اثرات پر تبادلہ خیال۔ کراچی میں کسی بھی قسم کی ممکنہ پناہ گزینوں کی آمد کے پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ۔ سابق سینیٹر میاں عتیق کے خواتین کو ہراساں کیے جانے والے بیان پر اظہار برہمی۔ پیسہ بنانا گناہ نہیں، لیکن ٹیکس دیے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ حکومت کا نادہندگان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں لانے کا اعلان۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا مربوط پالیسیز کے ذریعے معاشی ترقی اور مہنگائی میں کمی لانے کا وعدہ۔ کراچی میں FPCCI اور اوورسیز چیمبر میں تاجروں سے خطاب۔ خسارے کے شکار اداروں کو منافع بخش بنانے اور سمگلنگ روکنے کا عزم دہرا دیا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 24 ارب 66 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 37 لاکھ ڈالر کا اضافہ 17.62 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے۔ کمرشل بینکس کے ذخائر 2.10 کروڑ کے اضافے سے 7.4 ارب ڈالر ہو گئے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 341 پوائنٹ کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 47,599 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ کاروبار کے دوران 13 ارب روپے مالیت کی 29 کروڑ 84 لاکھ شیئرز کی خرید و فروخت۔ کراچی کی شہری انتظامیہ میں تقرر و تبادلے۔ اسسٹنٹ کمشنر کورنگی امتیاز احمد منگی کا تبادلہ کر دیا گیا۔ امتیاز احمد منگی اسسٹنٹ ڈائریکٹر E&I بورڈ آف ریونیو تعینات۔ محمد شہاب اسلم کو اسسٹنٹ کمشنر کورنگی لگا دیا گیا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور شہر قائد میں کرکٹ کی بہار آ گئی۔ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے کلب کرکٹ ٹورنامنٹ کا میلہ سج گیا۔ صوبے بھر سے 168 ٹیمیں شریک۔ ٹورنامنٹ کا پہلا مرحلہ ناک آؤٹ کی بنیاد پر کھیلا گیا۔ فائنل راؤنڈ میں 16 ٹیمیں لیگ میچز میں مد مقابل۔